آج اتنا حاضر ہوئے ہوں تو جمعہ میں آج جمعہ چکسواری بازار پڑھنے کا تو اتنا جی جامع مسجد ہے بڑی خوبصورت ہے تو کوئی جمعہ پڑھنے تو جمعہ اتنے پڑھنے ہو جی کیا نام ہے اس بابا پیندا مسجد بابا پیندا مسجد اس نیا تو ہوں جناب اصل مسجد میں اندر آئی گیا سلیمان فارسی نے پھر ہر سفر ہر پروردگار عالم تو غفور الرحیم ہے وطن عزیز کی خالق بھی بڑی نساز ہے مولا وطن عزیز ملک پاکستان پر اپنا کرم فرما اس کے حالات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرنا ٹھیک ہو سو اللہ تعالیٰ نے حفظ و مانی چسو میں جناب چودھری عمران تو تکنے اپنا فیملی یوٹیوب چینل عمران جٹ آفیشیل جناب والا اس ٹائم اصل موجود ہے چکسواری بازار لے سائڈ اتنا جناب اصل اج جمعہ نہ برکت دن ہے اصل اج اتنا حاضر ہوئے ہوں تو جمعہ میں آج جمعہ چکسواری بازار پڑھنے کا تو اتنا جی جامع مسجد ہے بڑی خوبصورت ہے تو نالو یہ جی چکسوارے ویورز اور باقی اگے پچھے تکنے لے سارے بھੈਣ ਭਰਾ انہوں کی بھی اج دساں کہ چکسواری بازار جی جامع نے خوبصورت جامع مسجد ہے اتنے جمعہ جانا کیسا ہونا تو اتنے خوبصورت مناظر بھی چیک کرا سکوں سب تو پہلے اسے ریکویسٹ ہے چینل کی سبسکرائب کری جو نئے ہو ہمارے چینل پر ٹھیک ہے لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں تو باقی اس ٹائم اصل موجود ہوں یہ کہڑی جگہ ہے جناب ظہور صاحب کہڑی جگہ ہے یہ جگہ چکسواری راہ پنیام گلی ہے جناب تو اتنا اصل اس ٹائم موجود ہوں باقی ہوں جا تھوڑی دیر تک جمعہ ٹائم ہونے لا تو جاسوں جامع مسجد تو کہنے ہو جی جناب اتنا جمعہ کا پڑھے کیا پہلی بار آئے ہو پہلی بار جمعہ پرسوں ہے بڑی مسجد ہے جی چکسواری بازار ہاں تکنے کیا ہونا پھر کیا تو اس تو بعد نیکسٹ ٹور بھی سوں گی جمعے نو انشاءاللہ دلڑ شریف تو باقی جڑیاں خوبصورت جامع مسجد میں اتنا بھی سوں کہ خوبصورت مناظر چیک کرا سوں تو باقی جناب ہوں تو تھوڑی دیر تک جا سا جمعہ پر حاضری دے ساں اتنے خوبصورت جڑے مناظر ہو سن چیک کرا ساں چینل کے ضرور سبسکرائب کری کنو بیل کی پریس کرو تو ہوں تو دسنے ہاں جمعہ نے خوبصورت مناظر فائنلی جناب اصل آیا تو مسجد کو لے گیا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جامع مسجد ہے تو اے نکے نکے کوئی جمعہ پڑھنے تو جمعہ اتنے پڑھنے ہو جی کیا نام اس بابا پیندا مسجد بابا پیندا مسجد اس نیا جناب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جامع مسجد ہے تو یہ جناب کہڑی گلی ہے اسپتال گلی چوڑا بازار اسپتال گلی کی سائڈ یہ جانا اس گلی چو رہنا کہ راستہ اچھنا اس جامع مسجد نہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جامع مسجد ہے ہوں باقی اصل اتنا جس میں تو ظہور صاحب جمعہ پڑھنے واسطے ٹھیک ہے ہوں اصل اندر جا سا تو تقریر وغیرہ سے چیک کرا سا جمعہ نے خوبصورت مناظر فائنلی جی اصل پہنچ گئے ہیں جامع مسجد بابا پیندا مسجد تو ہوں جناب اصل مسجد میں اندر آئی گئے باقی ماشاءاللہ کافی بندے وضو شضو کرنے کوئی سنتا وغیرہ پڑھنے باقی سائڈ جتیاں شتیاں لانے کی جگہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس سائڈ وضو شضو کرنے واسطے جگہ بنتی ہے اس سائڈ وضو وغیرہ کرنے کا بڑی زبردست جگہ بنتی ہوئی ہے ٹپیاں شپیاں ڈگیاں لانے واسطے ٹپی سائڈ چانے جاؤ اللہ کا آخری نبی محمد مکے میں پیدا ہو چکا ہے اللہ کا آخری نبی محمد نے رب کا قرب میں ماشاءاللہ جی خطبہ جاری ہوا خطبہ شروع ہوا چیک کرو بہت ہی خوبصورت مسجد ہے بابا پیندا مسجد خطبہ شروع ہوا ماشاءاللہ اس میں چیک کرانے مسجد بہت ہی بڑی ہے چکسواری بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اس لیے اپنے اوپر رنگ محمدی چڑھانے کے لیے آج وہ رنگ اگر ہمیں کہیں سے میسر ہو تو پھر بھی ہم دور آتے ہیں باقی چلے آتے ہیں چیک کرنے تقریر وغیرہ اور اس کافر نے آمد تھا مکہ شریف جو کہ عیسائی راہی نے بتا دیا تھا مسلمانوں کا آخری نبی ہجرت کرنے کے بعد مدینہ سے جب جائے گا جو کھجور کی سرزمین ہوگی آپ
والوں نے ایک یہودی کے ہاتھوں آپ کو بیچ لیا، لیکن جس یہودی کے ہاتھوں بیچا تھا وہ یہودی مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اللہ رب العزت حضرت سلمان فارسی کو ہاتھ کی شہرات کا شاہ سوار بنانا چاہتا تھا، اور اللہ نے اسباب پیدا کر دیے۔ تو حضرت سلمان فارسی آپ مدینہ پہ جب آئے اور اپنے آقا اس یہودی کے زیر سایہ رہ کر مزدوری کرنے لگے۔ آپ کھجوروں کے باغ میں محنت مشقت کیا کرتے تھے، اور جب آپ اپنے اس عیسائی راہب کے پاس سے جدا ہوئے، آپ نے کہا تو نے مجھے یہ تو بتا دیا ہے مسلمانوں کا آخری نبی ہجرت کر کے مدینہ جائے گا، اب یہ بھی بتانا اس نبی کی نشانیاں کیا ہے، اس نبی کی نشانیاں کیا ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ ختم نبوت کا تاجدار ہے۔ اس عیسائی راہب نے کہا اس کی پہلی نشانی یہ ہے صدقہ قبول کر لے گا لیکن خود استعمال نہیں کرے گا، صدقہ خود لے لے گا لیکن استعمال نہیں کرے گا، آگے تقسیم کر دے گا۔ فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ لے لے گا، خود بھی استعمال کرے گا، دوسروں کو بھی آگے دے گا۔ اور تیسری نشانی یہ ہے، فرمایا اس کے بین کتفیہ ختم النبوہ، اس کے دہنوں کندھوں کے مابین اللہ نے ختم نبوت کی مور سجا کے دنیا میں اسے دی۔ اب آپ اس بتا تین نشانیاں حضرت سلمان فارسی نے جب سن لی تو آپ اب اس یہودی کے زیر سایہ آپ آگے مدینہ طیبہ، اور حسن اتفاق علماء سیر لکھتے ہیں آپ ایک دن کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ کر آپ کھجوروں کے درخت کی صفائی ستھرائی کر رہے تھے، اپنی ڈیوٹی میں مصروف عمل تھے، نیچے حضرت سلمان فارسی کا مالک کھڑا اپنے دوست کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا سنا ہے مدینے میں ایک مہمان آیا ہے اور وہ اپنے آپ کو نبی آخر الزمان کہتا ہے، سارے مدینے والے اس کے استقبال کے لیے کھجور کی شاخوں کا جھنڈا بنا کر اپنی زبان پر کلمات مدح سجا کر مرحبا مرحبا کے نعرے لگا کر قباء کی طرف اس کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے درخت سے نیچے چھلانگ لگائی، مجھے امید کی کرن نظر آئی، میں نے کہا جس کے وصال کے لیے، جس کے دیدار کے لیے اور جس کی تلاش و جستجو کے لیے 15 سال کا سفر کیا، لگتا ہے کہ اب میری منزل قریب آ گئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں درخت سے نیچے اترا، میں نے اپنے یہودی مالک کے دوست سے پوچھا، اس نے کہا یہ تیرے لائق بات نہیں، تو جا کے اپنا کام کر، لیکن کہتے ہیں پھر ہوا یہی، وہ نبی آخر الزمان آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے، مجھے پتا چل گیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے کیا کیا، اپنی اجرت کے حفظ ملنے والی کھجوریں لی اور چلا گیا اس نبی آخر الزمان نبی رحمت شفیع موسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور جا کر میں نے ان کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی۔ اب تین نشانیاں سلمان فارسی نے چیک کرنی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کھجوریں لی اور جا کر عرض کیا، کہا حضور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ آپ نے کھجوریں تو قبول کر لی لیکن آگے غلاموں میں تقسیم کر دی۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا سلیمان تیری ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کا گیپ ڈالا، وقفہ کیا، اس کے بعد پھر کچھ کھجوریں لی اور دوبارہ گیا۔ جب گیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور یہ تحفے کی کھجوریں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ہدیہ شریف قبول کیا، قبول کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے خود بھی کھائی، صحابہ کو بھی کھلائی۔ اور حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا سلیمان تیری دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی
की सजाई गई मोहरे खत्म नबूवत को देखने की। आप कहते हैं कुछ दिन का गैप डालने के बाद मैं दोबारा आका की बारगाह में गया। जब हजूर की बारगाह में गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी की दीवारें खुद तामीर फरमा रही थी। लोग कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये अकीदे की बात है, मेरे आपके अकीदे की। हजूर को इल्म नहीं, याद रखिए कायनात गैब के सारे गैब अल्लाह ने अपने नबी को अता किए हैं। हज़रत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप दो निशानियां देखने के बाद जब तीसरी निशानी की जुस्तजू तलाश तलब लेकर आपका बारगाह में गए, आपने दूर से देखकर फरमाया सुलेमान दो निशानियां तू देख चुका है, अब आप तीसरी हम खुद तुझे दिखाते हैं। हज़रत सुलेमान फारसी गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पुश्त मुबारक से अपनी कुर्ती शरीफ को हटाया, टुकड़ा हटाया। सुलेमान फारसी ने आका की पुश्त मुबारक पर खत्म नबूवत की मोहर देखी। मोहर देखकर आका के रंग मोहम्मदी को अपने ऊपर चढ़ाया। वो कैसा रंग था, फिर सारी जिंदगी हजूर के कदम में गुजारी। सफर था या हजर था, खलवत थी या जलवत थी, चाहे जंग का मौका था, चाहे अमन का मौका था, सुलेमान फारसी ने फिर हर सफर हर हजर मुस्तफा के कदमों में इस्तेमाल किया। और हजरत सुलेमान फारसी के बारे में मेरे तेरे प्यारे मुस्तफा करीम ने क्या फरमाया? सलमान मिन्ना अहलल बैत। फरमाया सलमान कोई जैसे नहीं है, सुलेमान मेरी अहले बैत में से है। आपको पता है कि कितना बड़ा इनाम है अहले बैत में से होना। आका अलैहिस्सलाम की बज़ाहिर नस्ल नहीं, लेकिन हजूर कितनी रहमत बनकर आए। हजूर ने फरमाया मेरा रंग चढ़ाने के लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, इतनी मुशक्क़तें बर्दाश्त की, 15 साल ईसाइयों की गुलामी में रहा। जा हम तुझे इसका तोहफा ये देते हैं कि तुझे अपनी नस्ल में शामिल कर लेते। सलमान मिन्ना अहलल बैत, सुलेमान अहले बैत में से है। ये चंद सहाबे किराम हैं जिन्हें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एजाज़ी तौर पर अपनी अहले बैत में शामिल किया। तो मैं अर्ज कर रहा था अहबाब ज़िवक़ा, जिस पर रंगे मोहम्मदी चढ़ जाए फिर उसकी ये दुनिया भी सवर जाती है, दूसरी दुनिया भी सवर जाती है। अहबाब ज़िवक़ा उसी रंगे मोहम्मदी की आगे इशाअत व तरवीज करने वाली इस कायनात कहती की नाबिग़े असल शख्सियत हज़ूर कुतुब वक़्त सुल्तानुल औलिया क़ुदवतुस सालिकीन इमामुल वासिलीन शेखुल आरिफीन उम्दतुल कामिलीन फर्दुल अहबाब गौसुल अग़ियास हज़रत अबू मोहम्मद पीर अब्दुल कादिर जीलानी अल हसन वल हुसैनी हैं, जिन्हें कहते हैं यारवीं वाले पीर। हम मानने वाले हैं ना, यारवीं मानने वाले हैं ना, तो फिर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। यारवीं में तबर्रुक होता है, कोई शिर्क नहीं होता, गैर अल्लाह के नाम पर नहीं होता, खुदा के नाम पर होता है। सवाब सिर्फ गौसे आज़म को देते, तो बाकी गौसे आज़म के नाम पर नहीं देते, ये याद रखें। इसलिए ये हलाल है, खाना सवाब है। और मेरे ख्याल में हम सभी खाते हैं अल्लाह के फजल से। तो ये रबी सानी शरीफ हजूर गौसे आज़म का महीना है। रबी अव्वल ये मुस्तफ़ा करीम का महीना, रबी सानी ये मेरे तेरे गौसे पाक का महीना। रबी अव्वल पहले माह सुल्तान अंबिया का विरासत का महीना, रबी सानी दूसरी माह सुल्तान औलिया की विरासत का महीना। से कहते दूसरी बहार, पहली बहार में मुस्तफा आए, दूसरी बहार में गौसे आज़म। और रसूल गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में की बात कहा करता हूँ। अब जो कि ये महीना उनका है, तो मैं कोशिश करूँगा अगले 4 जुमे जो हैं रबी सानी शरीफ के, ये हज़ूर गौसे आज़म की तलीमात पर लगाए जाएँ और अपनी नौजवान नस्ल की ये दावत करवाया जाए कि हमारे बुजुर्ग सिर्फ नजराने नहीं किया करते थे, हमारे बुजुर्गों ने दीन की किस अंदाज में किस तरह खिदमत की है और किस तरह अपने रब को मनाया है। तब कहीं जाकर फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम का मिसाल बने थे। हज़ूर
آئندہ زندگی میں مولا برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما مالک الملک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی خیر فرما سب کے گھروں میں سکون عطا فرما بالخصوص مولا ہمارے مقبوضہ کشمیر کے فلسطین کے اور غزہ کے مسلمان پروردگار عالم انہیں آزادی جیسی دولت عظمیٰ سے بہرا فرما مولا قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد فرما مولا اسے پنجے یہود و حدود سے آزادی عطا فرما تمام مسلمان عالم کو اس کی آزادی میں اپنا رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم جمیع بیماروں کو شفا عطا فرما صحت والوں کی صحت میں برکتیں عطا فرما مالک الملک ہمیں غلط فیصلوں سے محفوظ فرما پروردگار عالم تو غفور الرحیم ہے وطن عزیز کی خالق بھی بڑی نساز ہے مولا وطن عزیز ملک پاکستان پر اپنا کرم فرما اس کے حالات کو بہتر بنا میرے کریم اللہ تو کرم فرمانے والا ہے ہمارے وہ گناہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں مولا ان سے درگزر فرما حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر برحمتک یا ارحم الراحمین ماشاء اللہ یہ جمعہ وغیرہ پڑھے ہیں بابا پیندا مسجد بہت ہی خوبصورت مسجد ہے تو یقین کرو بہت ہی اچھا سکون محسوس ہے کہ جمعہ پڑھی ہے اچھا کرو کافی جہاں پورا بازار جہاں نہیں تھا جمعہ پڑھنا باقی سو جمعہ وغیرہ پڑھی گیا تو ہوں جمعے باہر جیسا کہ چیک کرنے کتنا زیادہ رش ہے جی فائنلی جناب اصل جمعہ شمعہ پڑھی ہے ٹھیک ہے بابا پیندے والی مسجد بھی جمعہ پڑھیا جامعہ مسجد ہے چکسواری نہیں بہت ہی خوبصورت مسجد ہے جناب اتنا جمعہ پڑھیا تو یقین کرو اتنا سکون محسوس ہوا کہ بڑی زبردست جناب جمعہ شریف ہوا ٹھیک ہے باقی جناب ظہور صاحب رسانہ موجود سجنا بھی تھی جمعہ پڑھیا جناب جمعہ پڑھنے کیسا محسوس ہوا جمعہ پڑھیا جی بڑی دنیا اسی اس مسجد میں جمعہ پڑھیا چکسواری کافی دوروں ہی بندے شنن چکسواری بازار ہے دکاندار سب ان سے کہتے پڑھنے بڑا ہی رونق لگی تھی بہت زیادہ بندے سن پہ جمعہ تھوڑا جمعہ صحیح سکون آیا محسوس ہوا باقی جناب امید ہے انہیں ولاگ سے بڑی پسند سی سب تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے تو انشاءاللہ ملسن نوے ایک ولاگ نال دعائیں یاد رکھے اللہ سونے والا ہے